اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کلاس سے پہلے تھوڑی سی میں تمہید کچھ باندھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب سے پہلے ایک عالم میں اپنی زندگی گزار کے آئے ہیں جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح کے بعد ہم عالم دنیا میں آ گئے، یہاں پہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ عالم دنیا جیسے ہی ختم ہوگا ہم چلے جائیں گے عالم برزخ میں۔ برزخ کہا جاتا ہے پردے کو، یعنی ایک پردے کے پیچھے ہم لوگ چلے جائیں گے۔ جیسے ہی یہ ختم ہوگا تو ایک عالم شروع ہوگا جس کو عالم میں محشر کہتے ہیں، اور یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوگا جس کو اعمال کے حساب سے جنت یا دوزخ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں فیصلہ ہوگا، اعمال دیکھے جائیں گے عالم محشر میں۔ جس کے اعمال اچھے ہوئے اور خلوص کے اعتبار سے زیادہ ہوئے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ ان عوالم میں سے گزر کر اس ترتیب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ عالم ارواح میں کیا ہمارا جسم تھا؟ جی، یہاں کیا تھا؟ خالی روح۔ عالم دنیا میں کیا ہے؟ اب یہاں مقدم جسم آ گیا ہے اور روح اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ اور عالم برزخ میں کیا ہے؟ روح نکل کے دوبارہ کہاں چلی گئی؟ عالم ارواح میں۔ یہاں بھی جو مکلف ہے وہ روح ہے، جسم کی قید نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں جسم ہے ویسا نہیں ہے۔ عالم محشر میں جسم اور روح دونوں ہوں گے، باقاعدہ حیات ہوں گے، اور جنت اور دوزخ میں بھی جسم اور روح دونوں ہوں گے۔ اب دیکھیے، اس سے آج کی آیات میں ایک نقطہ تھا جس کے لیے میں نے یہ ابتدائی تمہید باندھی۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا واقعہ حضرت حبیب نجار کا۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے، یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ جب انہوں نے نبیوں کو کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، پتھر مار کے تمہاری زندگی کو ختم کر دیں گے، تو حضرت حبیب نجار بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے بندوں، تم ان کو شہید کر رہے ہو، ان کو مار رہے ہو جو تم سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں،
اور خالصتاً دین کی بات تم تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کی بات تم تک پہنچا رہے ہیں، اور تم ریوارڈ میں، بدلے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ اچھا تم جو چاہے کرتے پھرو، آپ گواہ رہو سب کے سب کہ میں رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ تو آج اس سے آگے ہے، انہوں نے جیسے ہی سنا کہ حضرت حبیب نجار ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہم میں سے کوئی ان کا طرفدار نہیں ہوا، اور حضرت حبیب نجار یہ ان کے طرفدار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً حضرت حبیب نجار کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا اور ان کی زندگی کو ختم کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر کے گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قیل ادخل الجنہ، اے پاکیزہ روح جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب میرا کویسچن یہ تھا کہ عالم دنیا سے حضرت حبیب نجار گئے ہیں، اس عالم میں سے گزر کے آئے ہیں، ڈائریکٹ وہ جنت اور دوزخ کے اندر کس طرح پہنچ گئے؟ پچھلے دنوں یہاں سے بھی کوئی کویسچن ہوا تھا، شاید پچھلی کلاس میں کسی وقت یا جمعے والے دن، عذاب قبر کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ شاید جمعے والے دن جب بیٹھے تھے ہم لوگ، اس وقت کسی نے کویسچن کیا تھا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر تو ہے ہی نہیں، اور قبر والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں روح کے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، کہ اے کاش، اللہ نے کہا کہ فوراً جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جنت کون سی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ یہ والا سلسلہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ۔ اب جنت میں ایک بات تو کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ جب یہاں عالم برزخ میں آتے ہی روح نے چلے جانا ہے عالم ارواح میں۔ روح نے کہاں چلے جانا ہے؟ عالم ارواح میں، اور عالم ارواح یہ وہی والا مقام ہے جہاں روح پہلے سے موجود تھی، جو روح کا اصل مسکن تھا، اپنا گھر تھا، وہاں پہ روح چلی گئی ہے۔ تو یہاں پہ پھر عالم دنیا والا کوئی بھی کلیہ یہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ ہر عالم کی اپنی کیفیات ہیں، اپنے اس کے طور طریقے ہیں، اپنا اس کا رہن سہن ہے، اور اپنے ہی حساب سے وہاں پہ سلسلہ چلے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ، کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورہ آل عمران یہی والا مضمون، یہ تو بات ہو رہی ہے حضرت حبیب نجار کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی، اور ان کی امت کی ہم بات کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں قیل ادخل الجنہ، جیسے ہی ان کو کہا گیا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تو فرمایا کہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ قال، حضرت حبیب نجار نے فرمایا یا لیتا، یہ یا لیتا یا یا لیتنی، یہ جو قرآن پاک کے اندر لفظ آتے ہیں یہ اے کاش کے زمرہ میں آتے ہیں۔ اے کاش ایسا ہو جاتا، قومی یعلمون، ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جاتا جو مجھے مار رہے تھے، مجھے ختم کر رہے تھے، کاش کسی طرح ان تک پیغام پہنچ جائیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا کچھ انعام و اکرام دیا ہے، اللہ نے مجھے کن کن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ رب العزت تو قال، اللہ رب العزت مجھے کس طرح اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش
کہ میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کیا کن چیزوں سے نواز رہا ہے۔ امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کس طرح کا طریقہ کار اپنانا ہے، دیکھیے سورہ آل عمران جی آیت نمبر 169، فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، یہ واقعہ ہے غزوہ احد کا، کچھ لوگ شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ جو اللہ کے راستے میں وفات پا جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اور وہ قیامت والے دن تک اللہ ان کو رزق دیتا رہے گا۔ ناؤ کویسچن کہ اس وقت وہ ہیں کہاں پہ؟ جیسے ہی فوت ہوئے عالم چینج ہوا، کس عالم میں گئے ہیں؟ عالم برزخ میں۔ تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، یعنی یہ سپرلیٹو فارم کے اندر ہیں۔ تو جو اس لیول کے نہیں ہوں گے ان کو کسی نہ کسی نچلے درجے کے اندر لے کے آیا جائے گا۔ جو صالحین ہیں ایک کرائٹیریا ہے، وہ کیا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے اونچے درجے پہ نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہداء، والصالحین، اور اس کے نچلے درجے پہ نیک لوگ ہوں گے۔ اب نیک کون ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والا۔ تو جنت میں دیکھیں کرائٹیریا صرف دو ہیں، یا نیک ہے یا بد ہے۔ نیک ہوگا تو کہاں جائے گا، اور بد ہوگا تو کہاں جائے گا؟ دوزخ میں۔ تو پتہ لگا کہ جس شخص نے بھی جنت میں جانا ہے وہ نیک ہوگا، وہ صالحین کے اندر، صالحین میں ہوگا، اور صالحین میں پھر ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوگا، کوئی اس درجے پہ ہوگا، کوئی اس درجے پہ ہوگا، کوئی اس درجے پہ۔ تو اب جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ صالحین کے درجے میں آ جائے گا۔ وہ کس درجے میں آ جائے گا؟ صالحین کے درجے میں۔ ہم کہتے ہیں شہداء کا اوپر والا درجہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اب یہ اس کی بات قطعی طور پہ نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی تک قیامت آئی ہی نہیں ہے، عالم محشر بپا ہی نہیں ہوا۔ عالم محشر ہوگا، اس کے بعد جا کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات جتنی بھی ہے یہ بات ہے ساری کی ساری عالم برزخ کی۔ اور جو کہتے ہیں منکرین احوال قبر، جو اس کو کہتے ہیں کہ قبر کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک نے ایک جگہ پہ نہیں ہزاروں مقامات پہ شہداء کی ابدی حیات کو ڈسکس کیا ہے۔ اور علامہ نے بھی کہا تھا کہ موت کو کہتے ہیں غافل، اختتام زندگی، موت کو کہتے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اس زندگی کی تو شام ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی کیا ہے؟ صبح ہو رہی ہے۔ اس کی کیا ہے؟ صبح۔ اس زندگی کی شام آ گئی، کس زندگی کی؟ عالم دنیا کی۔ اور اس زندگی کی کیا ہو گئی ہے؟ صبح ہو گئی ہے۔ اب یہ والا جو عالم محشر اور جنت اور دوزخ یہ بہت بعد کا کانسیپٹ ہے، اس میں ابھی کچھ بھی نہیں۔ اچھا کیا ہوا کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اب یہ ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور کیا ہے کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ اس پہ خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دے دیا ہے،
بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم۔ اب سیم وہی الفاظ جو ادھر حضرت حبیب نجار نے کہا تھا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو غزوہ احد کے شہداء ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے جتنے لوگ ہیں کاش کہ جن انعام و اکرام سے ہمیں نوازا گیا ہے وہ خوشخبریاں ان تک بھی پہنچا دی جائیں۔ اچھا پھر دیکھیے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ آیت کا یہ والا حصہ یہ قبر کی زندگی پہ دلالت کرتا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، مطلب ان کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ میں اسے استدلال کیوں کر رہا ہوں؟ ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ شہداء جائیں گے کہاں پہ بالآخر؟ جنت میں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نہ خوف ہے نہ غم ہے، تو جنت میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جنت میں تو خوف اور غم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف اور غم سے مراد کوئی اور زندگی لی جا رہی ہے، اور وہ زندگی کون سی ہے؟ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو عذاب قبر کے بارے میں کم از کم قرآن پاک سے 100+ آیات ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ 100+ آیات۔ اللہ نہ کرے کہ عذاب قبر ہو، میں اس کو تعبیر کر لیتا ہوں احوال قبر سے، یعنی قبر کی زندگی سے۔ اب اس میں ہر ایک کی روح کی اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کتنا کنسیو کرتی ہے۔ جس کی روح زیادہ طاقتور ہوگی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ بن جائے گا عالم برزخ میں، یعنی جو جسم زمین کے اندر مدفون ہے، روح وہاں پر ہے اور جسم یہاں پر ہے، تو اس کا تعلق اس کی روح کی قوت کے ساتھ ہوگا۔ ہر ایک کو ہم ایک کیٹیگری کے اندر نہیں لے کے آ سکتے۔ جس کی روح جتنی پاورفل ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ ایک بات یہاں پہ دیکھیے کہ جب بھی ان کو کوئی نعمت ملی ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ دل کے اندر گمان ہے، خیال ہے کہ کاش میرے ساتھ والوں کو میرا حال پتہ لگ جائے۔ کیا ہے دل میں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام و اکرام دیا ہے میرے ساتھ والوں کو اس کا پتہ لگ جائے، پیچھے رہ جانے والوں کو سارا کچھ پتہ لگ جائے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت دے تو وہ اپنے اعزاء و اقربا اور دوستوں کو بتایا کرے، ان کے نوٹس میں لایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اور یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قال یا لیت قومی یعلمون یہ فکرہ وہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب دنیا میں تھے یا دنیا سے چلے گئے؟ جی جب دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے اعزاء کے ساتھ رابطہ برقرار رہتا ہے۔ خالی اعزاء و اقربا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، میری پوری قوم کو میرا پتہ لگے۔ تو خالی اس لفظ کے اندر ہی عذاب قبر کی اور ان کے ربط کی ایک کیفیت مل جاتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام دیا ان کو؟ بما غفر لی ربی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ کیا ہوا جی؟ بخشش کر دی ہے، اور اپنی بخشش کے بارے میں اپنی قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 2 وجعلنی من المکرمین، اور عزت دی ہے، اکرام والا بنایا ہے۔ وجعلنی، اور مجھے بنا دیا، من المکرمین، عزت والوں میں سے۔ تو وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا ہے، مطلب یہ کہ جو عام لوگوں کے ساتھ اللہ بیہیو کرتا ہے مجھے اس طرح نہیں کیا، مجھے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب
ایمان والے کی کسی کی موت ہوتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور ان کی روح جس طرح قفس عنصری سے پرواز کی جاتی ہے، اسی وقت یہاں اس کی موت کی جگہ سے لے کر عالم ارواح تک 70,000 فرشتے یوں قطار اندر قطار کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھوں میں پھول ہیں، کسی کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے تحائف ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں مرحباً بکم مرحباً بکم مرحباً بکم، کہ خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید، روح اس طرح لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ پروٹوکول ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، عزت دی گئی ہے ان کی روح کو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، کہ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے یا پاکیزہ روح جاتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ یہی کام کرتا ہے کہ نمبر 1 بخشش، اور نمبر 2 جی اچھا ایک بات یہاں پہ میں درمیان میں ٹوک کے کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے مرنے کے بعد دعا کی، مرنے کے بعد دعا کی کہ میری قوم کو میرا پتہ لگے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی یا نہیں؟ دعا قبول ہوئی تو آج ہم 500 سال پیچھے والے اور 1500 سال یہ 2000 سال کے بعد ہم کھڑے ہو کے آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کی تو ان کے احوال ہمارے سامنے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں دعا کی بھی جاتی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں دعا کی بھی جاتی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یقین مانیے کہ اب وہ ایسے ایسے کانسیپٹ دے دیے گئے ہیں قرآن کی نافہمی کی وجہ سے کہ ہر چیز کا انکار کر دیا ہے، کہ جیسے ہم اگر کہیں جا کے کوئی دعا کرتے ہیں، کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں یا اپنے اعزاء و اقربا کی قبر پہ جا کے دعا وغیرہ کرتے ہیں، تو ہر چیز کا انکار کر دیا گیا ہے کہ کسی چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے دعا کرنا گناہ ہے۔ جی بالکل، میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری دعا نہیں، بدلے میں وہ جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ میں کانسیپٹ اصل میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ تو قبول ہے ہی ہے، ہمیں تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ جو ریوارڈ میں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ حال کیا تو اللہ کیا کہتا ہے کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین۔ جند لشکر کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ہم نے اس قوم کے اوپر کوئی لشکر نہیں اتارا ان کو ختم کرنے کے لیے کہ انہوں نے میرے نیک بندے کے ساتھ یہ والا حال کیا، تو ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ۔ صیحہ چنگھاڑ کو کہتے ہیں، تیز آواز کو کہتے ہیں، کڑک والی آواز کو کہتے ہیں۔ روایات میں ہے حضرت جبریل امین یہاں پہ آئے، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے جو بستی کا مین دروازہ تھا اس دروازے پہ کھڑے ہو کے صرف ایک آواز لگائی، ایک چیخ لگائی، زور سے چیخ لگائی، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کچھ راکھ ہو کے رہ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں آسمان سے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے فقط ایک چیخ کافی ہے۔ بس ایک فرشتہ بھیجا، کوئی بھی فرشتہ ہے، اس نے ایک چیخ لگائی تو یہ لوگ کہ جو اللہ کے نبیوں کی زندگی کے درپے تھے اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کو مار دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا نبیوں کو کچھ نہیں کہا، نبی یہاں سے تینوں چلے گئے تھے۔ پھر اب یاد رکھیے کہ انبیاء بڑے دل والے مالک ہوتے ہیں،
اللہ کے ولی کے ساتھ جب بھی کوئی دشمنی کی جاتی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، تو اللہ کا عذاب پوری قوم پہ آتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے الفاظ آپ نے سنے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، میری قوم تک کسی طرح یہ بات پہنچ جائیں، لیکن دوست تو دوست ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، تو جس کا اللہ دوست ہو جائے تو دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دوستی جس کے ساتھ کی جاتی ہے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دے گا، تو جب اللہ کے دوست کے اوپر وقت آئے تو اللہ برداشت کر جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو میرے ولیوں کو تنگ کریں یا میرے مقربین کو تنگ کریں، تو ان کے لیے مجھے آسمانوں سے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوگا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، جسٹ امیجن کہ خالی آواز سے کوئی تباہ ہو سکتا ہے؟ جی ہر ایک چیز ملیا میٹ ہو سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی قدرت ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، فقط ایک چنگھاڑ آئے گی، ایک چیخ آئے گی، فاذا ہم خامدون، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آئیے ریوائز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ، ان سب نے حضرت حبیب نجار کو شہید کر دیا، تو ان کی روح جیسے ہی عالم ارواح میں گئی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ اپنی قبر، جنت والی قبر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی انہوں نے انعام و اکرام دیکھا، ان کے دل میں خیال آیا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جاتا، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری بخشش کس انداز سے کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کس انداز میں پروٹوکول دیا ہے، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس پوری بستی کو تباہ کر دیا، اور تباہ کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی فرشتوں کی صفیں نہیں اتاری، کوئی لشکر نہیں اتارے، اور نہ ہم فرشتوں کو بھیجنے والے تھے، ہم نے فقط ایک فرشتے کو بھیجا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اس نے جا کے ایک چیخ لگائی، فاذا ہم خامدون، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے اور عقیدہ صحیحہ پہ مرتے دم تک قائم اور دائم رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین، اللہم اجعلنا من الخاشعین، اللہم اجعلنا من المتصدقین، اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔